امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کتاب الزہد والرقائق، دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان ہے، کتاب الزہد، حدیث نمبر 3005 ہے۔ یمن کے ایک بادشاہ کا بیان ہو رہا ہے، بعض روایات میں اس کا نام ذو نواس الیہودی بیان ہے، یہود میں سے ایک بادشاہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وکان لہ ساحر، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب اس بادشاہ کے پاس جادوگر کی عمر بہت بڑی ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا فَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیں، أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، میں اس کو جادو سکھا دوں گا، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، مر جاؤں گا تو یہ سحر میرے ساتھ ختم ہو جائے گا، کسی لڑکے کو سکھا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس ساحر کے پاس بھیج دیا۔ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، سبحان اللہ، تو جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس سے نکل کر اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہو گئی، ایک راہب سے ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک عالم سے ہو گئی۔ فقعد الیہ وسمع کلامہ، تو اس نے اس جادوگر کے پاس جانے کے بجائے اس عالم کے پاس بیٹھ کر اس کی بات کو سنا اور اس کی نشست کو اختیار کر لیا۔ یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ کر ایسے بندگان خدا کی صحبت اختیار کر لیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ فَأَعْجَبَهُ، اسے اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ فَقَعَدَ إِلَيْهِ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ساحر کے پاس جاتا تو جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس اللہ والے کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، ان سے گفتگو کرتا۔ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرُ ضَرَبَهُ، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر لڑکے کو جادو سکھاتا اور ساتھ میں مارتا۔ فَشَكَ ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، تو اس نے اس راہب سے کہا کہ یہ جادوگر مجھے مارتا ہے، میں تاخیر سے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ جادوگر تمہیں مارے گا، بادشاہ سے تمہاری شکایت کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا، تو تم یہ کہا کرو کہ مجھے میرے اہل خانہ نے روک لیا تھا، اور جب اہل خانہ کا خوف ہو تو کہو جادوگر نے روک لیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ اگر کبھی جان جانے کا خوف ہو، کبھی کوئی شدید تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، تو زبان سے کوئی ایسی بات جو ذو معنی ہو، جس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہو ایک معنی وہ بھی نکلتا ہو، جان بچانے کے لیے شرعاً ایسی بات کہنا جائز ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہ اللہ والے کے پاس بھی بیٹھتا، جادوگر کے پاس بھی بیٹھتا۔ تو ایک دن یہ رستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بہت خوفناک جانور، درندہ، وہ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے کہ درندہ ہم پر کب حملہ آور ہوگا۔ تو اس نوجوان نے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ یہ جادوگر سچا ہے یا وہ راہب اور اللہ والا سچا ہے۔ فَأَخَذَ حَجَرًا، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ راہب جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے یہ زیادہ افضل ہے تو آج اس درندے کو تو قتل کر دے۔ اور یہ کہہ کر
اللہ کا نام لے کر جو ہی پتھر اس درندے کو مارا، وہ پتھر اس درندے کو لگا اور وہ درندہ اسی وقت مر گیا، تو وہاں سے گزر گئے۔ امام مسلم روایت کر رہے، لوگ وہاں سے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو خبر دی کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ ای بنی، اے میرے بیٹے، انت الیوم افضل منی، آج اللہ نے تجھے مجھ سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ توکل، استقامت، آج تمہیں مجھ سے بڑا مقام مل گیا، لیکن یاد رکھو کہ اب تمہیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ جو بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں آزمائش بھی بڑی آتی ہے۔ تو کہا اگر آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میرا ذکر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو، حدیث کے لفظ ہیں، اس نوجوان کو وہ معجزات جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی عطا فرمائے تھے، اس نوجوان کو بطور کرامت عطا فرما دیے۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، وہ پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتا، کوڑ کے مریض کو شفایاب کر دیتا، یہاں تک کہ آزمائش کا وقت آ گیا، بادشاہ وقت کا ہم نشین اندھا ہو گیا۔ وہ اس نوجوان کے بارے میں سن چکا تھا، اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کے پاس میری پوری زندگی کی دولت ہے، میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر دعا کریں اور مجھے بینائی عطا کر دیں۔ حدیث کے لفظ سنیں، اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ۔ اس نوجوان نے کہا شفا میں تھوڑی دیتا ہوں، شفا تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تو ایمان لے آئے تو میں ابھی دعا کروں گا اور اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ایمان لے آیا، اس نوجوان نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کو اسی وقت بینائی عطا فرما دی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ وہ اندھا اس بادشاہ کے دربار میں گیا اور جیسے پہلے بیٹھتا تھا بادشاہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، تو بادشاہ نے کہا من رد علیک بصرک، کہ تیری بینائی واپس کیسے آ گئی؟ تو حدیث میں آتا ہے اس نے کہا ربی، میری بینائی مجھے واپس میرے کس نے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی۔ قال ولک رب غیری، تو اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا میرے سوا اور بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خدائی دعوے دار تھا۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب۔ فأخذہ، اس نے اس کو گرفتار کیا، تکلیف پہنچائی، پوچھا کہ کہاں سے بینائی واپس آئی، تو بالآخر اس نے نوجوان کا پتہ بتا دیا۔ فجیء بالغلام، تو بادشاہ نے کہا کہ اے لڑکے، تو نے تو اتنا بڑا جادو سیکھ لیا کہ تو پیدائشی نابینا کو بھی بینا کر دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب میں کہا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو۔ اس نوجوان کو بھی تکلیف دی گئی، اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب سے کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین سے واپس پھر جا، فابا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا آڑا سر پر رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا اور پھر اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اپنے دین سے پھر جا ورنہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، امام مسلم راوی ہیں، فرماتے ہیں اذهبوا به الى جبل کذا وکذا، بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور جب چوٹی پر پہنچو دین سے نہ پھرے تو دھکا دے کر قتل کر دینا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نوجوان نے دعا کی اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو میری کفایت کرنے والا ہے، میری مدد فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے تو نیچے گر گئے، یہ نوجوان چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا، کہا وہ تیرے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟
تو نوجوان نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری طرف سے روک دیا، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا کہ میں تجھے قتل کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا تو کسی بڑے میدان میں اپنی پوری قوم کو جمع کر لے، مجھے کسی درخت کے تنے پر لٹکا دے اور ایک تیر چلے میں چڑھا اور کہہ دے بسم اللہ رب الغلام، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں تو میں شہید ہو جاؤں۔ یہ راز بتا دیا۔ بادشاہ نے جو ہی بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلایا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، جو ہی تیر مارا وہ تیر اس نوجوان کی کنپٹی میں لگا، اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اطراف میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، کہا کہ تو رب نہیں ہے، اگر تو رب ہوتا تو اس کو مارنے پر قادر ہوتا۔ کہا ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، لیکن جب وہ نہ مانے تو حدیث میں ہے کہ بادشاہ نے بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی۔ ان خندقوں کے اندر بادشاہ نے ان ایمان والوں کو زندہ داخل کیا اور آگ جلا کر ان خندقوں میں ان تمام تر لوگوں کو شہید کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک عورت اور اس کا چھوٹا سا بچہ بھی لایا گیا۔ وہ عورت جب اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوئی تو اللہ نے بچے کو بھی قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کرنا، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور سچ کے راستے پر رکھا ہے۔